बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में एक आग लगी हुई है। भारत में गुस्ताखी रसूल के मामले पर और जो नुपुर शर्मा का मामला था, एक केस था जो कि अभी तक दबा नहीं था, जिस पर पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, जिस पर भारत में मुसलमानों ने एहतजाज किया। अब उस मामले में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आया है, क्योंकि गुस्ताखी रसूल के इल्ज़ाम में सर तन से जुदा कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और इस वाक़े के बाद जो हालात इस वक्त बन चुके हैं वो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग और इससे भी ज़्यादा कशीदा हैं। मैं आपके सामने सारी तफसीलात तो रखूँगा और 21वीं सदी में किस तरह से दो गाजी इल्म दीन निकले हैं भारत में और ये फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा वाक़या जो है ये भारत के अंदर पेश आया है। इसके साथ ही साथ अभी सूरत हाल वहाँ पर क्या है, इस सब के अंदर अब ये मामला पाकिस्तान के साथ किस तरह से लिंक किया जाना है, इसकी बुनियाद डाल दी गई है। और इस वक्त किस तरह से भारतीय सरकार की गलतियों ने पूरे मुल्क को आग में धकेल दिया हुआ है। ये तमाम तर एस्पेक्ट्स का जायजा लेंगे और ये जो शख्स मारा गया है इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, ये पूरे का पूरा मामला अगर आप देख लें कि एक टीवी शो के अंदर भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, वो आई, उसने तौहीने रिसालत कर दी और उसके बाद फिर एक पूरा मामला उठा। फिर आलमे इस्लाम में अरब ममालिक ने इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और हुक्मरान चाहे उनके चाहें या ना चाहें, क्योंकि उनकी आवाम इस कदर ज़्यादा इस पर बोल रही थी, वहाँ पर बाइकॉट तक की मुहिम चली, इनके वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया और हैशटैग चला कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। अरब ममालिक के अंदर ये हैशटैग चला कि या मोदी को चुन लो या फिर आप अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लें, क्योंकि ये रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन जो है, गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसकी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तौहीन रिसालत हुई थी। उसके बाद मुस्लिम उम्मा पूरी बोली, पाकिस्तान उस पर बहुत ज़्यादा बोला। OIC जो है उसने बाकायदा तौर पर इन्हें मरासला थमाया। OIC ने एहतजाज किया, जहाँ जहाँ पर दुनिया भर में मुसलमान थे उन्होंने अपने अपने तरीके से एहतजाज किया। उसके बाद नुपुर शर्मा जो है इसे हटा दिया गया था और इसे अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया, लेकिन भारतीय मुसलमानों के जज्बात बहुत ज़्यादा मजरूद है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात मजरूद है। दुख होता है, तकलीफ़ होती है। खान साहब ये बात बड़ी दफ़ा आलमी फोरम्स पे कर चुके हैं कि वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप जब उनके बारे में कोई बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हम गम में होते हैं और ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती। तो उसके बाद मुसलमानों ने कहा कि देखें जी, कानून है भारत के अंदर और किसी भी मजहब की गुस्ताखी जो है उसके ऊपर कानून है, तो आप इस खातून के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद मुसलमानों के बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। शुरू में हमने देखा कि ऑब्वियसली के मुसलमानों का जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थे, लेकिन बाद में वीडियोज़ आई कि मुसलमानों को फेंटे लगाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये चीज़ें पोलराइजेशन को बढ़ाती हैं। अगर एक कम्युनिटी हर्ट है, वो अपने हुकूक के लिए निकल रही है और वो स्टेट को कह रही है कि भाई उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लो, तो उनके ऊपर इस तरह की मामलात करना, फिर मुसलमानों के घर तक मुनहदिम किए जाने के जो वाक़यात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और कानून जो होता है ऑब्वियसली कहाँ था जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, और जब आप कानून जो है वो अपना रास्ता नहीं निकालता, जब कानून खामोश होता है तो फिर इस तरह के बहुत से लोग सामने आते हैं, बहुत से इस तरह के वाक़यात जो हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हैं वो पेश आते रहते हैं। अब जाहिर बात है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर इस वक्त दो लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। ये उदयपुर है, बेसिकली राजस्थान का इलाका है। यहाँ पर नाज़रीन किराम एक दर्जी था जिसका नाम था कन्हैया लाल, और इस दर्जी ने जो भारतीय सरकार की जो तर्जुमान थी उसके हक में कोई पोस्ट लगाई। जाहिर बात है उसके जो ब्लास्फेमी करने का जो राइट था उसे डिफेंड किया कि ये ठीक है।
تو اس معاملے کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں یہ راجستھان میں بیٹھا ایک عام سا ٹیلر تھا، لیکن جو پولرائزیشن ہوتی ہے اسے سٹیٹ ہوا دیتا ہے. سٹیٹ کے بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں، جب آپ کسی بھی اس طرح کے واقعے کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سٹیٹ کے اینڈ پہ جب آپ اس کی کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں تو سٹیٹ کے اینڈ پہ بہت سی کمیاں اور بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کے واقعات کو پھر ٹریگر کرتی ہیں. یہ بیسیکلی اس واقعے کی جو ویڈیو ہے اس شخص کو مارنے کی وہ بھی سامنے آ چکی ہے. اپیرنٹلی جو پوری کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے یہ جو پوسٹ اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کی اس ٹیلر نے، اس کے بعد اس کی شاپ پر بھی کچھ مسلمان آئے، انہوں نے اس سے وہ پوسٹ دکھائی، اس نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے استعمال کرنا. اوبویسلی اس کا اکاؤنٹ تھا، اس نے کہا مجھے آتا نہیں ہے سوشل میڈیا استعمال کرنا، میرے بچے نے شیئر کر دی ہوگی، تو اس نے اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کیا. لیکن اوبویسلی اس کے بعد اس کے خلاف پولیس میں ایک درخواست دی گئی کہ اس نے جی بلاسفیمی کیا اور اس نے گستاخی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسا مواد ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہوئی ہیں کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں بیسیکلی اس کے بارے میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کا جو نیبر تھا جس کا نام تھا ناظم، اس نے اس کی تصاویر اور اس کے حوالے سے اس کی پوسٹ اور اس کے اوبویسلی اسکرین شاٹس جو ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی شیئر کیے جو مقامی لوگوں کے تھے، مسلمانوں کے، کہ یہ آدمی جو ہے یہ یہاں پر گستاخی کر رہا ہے. اب انہیں اس واقعے کو جی انہوں نے کشمیر کے جو ہندوز ہیں ان کے ساتھ مثال دیا ہے کہ جب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور وہاں کے مسلمانوں نے کیا تو نیبرز ہی ان کے اوپر آ گئے اور انہوں نے ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. اوپ انڈیا کا میں پڑھ رہا تھا، تو اس معاملے کے اندر بھی وہ ہندو مسلم کا جو یہ معاملہ ہے اسے بہت زیادہ ہوا ابھی دیں گے، کشمیر تک بھی یہ پہنچ گئے ہیں. اب کنہیا لال جو ہے جو کہ اس وقت مر چکا ہے، اسے تقریباً 26 اٹیک کے مارکس اس کے اوپر ہیں، اس کے جسم کے اوپر. اس کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، ٹاپسی ہے، وہ بتاتی ہے کہ تقریباً 26 اٹیک کے مارکس ہیں، یعنی بروٹلی اسے مارا گیا ہے، بہت زیادہ تشدد کر کے مارا گیا ہے. اور اب اس واقعے کی جو پوری تفتیش ہے وہ بھارت کی NIA کرے گی، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی. اور یہ بیسیکلی 2 لوگ ہیں جنہوں نے کلاڑے کے وار سے اس شخص کو مارا ہے، اور انہوں نے بیسیکلی آن لائن ویڈیو بھی بعد میں پوسٹ کی اس شخص کو مارنے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو گستاخی کا بدلہ ہے جس سے ہم لے سکتے تھے وہ ہم نے لے لیا. اور اس وقت معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جس شہر کے حصے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور جو دونوں افراد ہیں جن کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے اس شخص کو مارا ہے، وہ 2 شخص بھی اس وقت اریسٹ ہو چکے ہیں. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور 2 لوگ تو اریسٹ اس سارے معاملے میں ہو چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. شہر کے اندر کرفیو جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے. اب اس جو مرڈر ہے، جو یہ قتل ہے، اسے دہشت گردی کے ایک واقعے کے طور پر دیکھا جائے گا، اور ادے پور کی طرف NIA کی جو مین ٹیم ہے ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی وہ پہنچ رہی ہے. اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اب اور بہت سی چیزیں ہیں کہ کنہیا لال کی پولیس میں جو FIR تھی، اس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے اوپر کراس کا اس نے درخواست دے دی، اور پھر اس کے اندر پولیس نے ان کی سیٹلمنٹ بھی کروائی تھی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں. لیکن جو اس سارے معاملے میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت سخت ترین سیکیورٹی کے اندر اس کا جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کی گئی ہیں. اوبویسلی وہاں پر جو وہاں کی ہندو کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس میں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی سالیڈیرٹی دکھانا چاہتے ہیں. پولیس کو یہ خدشہ ہے کہ مسلمز اگر اسی معاملے کے اندر باہر نکل آئے تو یہاں پر کوئی دنگا فساد یا کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جائیں. اور بالکل حالات اس طرح وہاں پہ ٹائٹ ہیں، اتنے حالات کشیدہ ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایٹ دا ورج ہے. اور انفارچونیٹ ہے مودی سرکار کو یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ہوں گی. اب اس سارے معاملے میں ان کے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے مودی صاحب کے جو بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے NIA کو کہا ہے کہ اس قتل کی انویسٹیگیشن کو ٹیک اوور کر لیں. اور جی اس سارے معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو ایک لائن ہے ان کے ٹویٹ کی، the involvement of any organization and international links will be thoroughly investigated، کہ اس کے اندر ہم ایک تو کسی تنظیم کا کردار اور دوسرا اس کے اندر عالمی لنکس، انٹرنیشنل لنکس جو ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں گے. کیونکہ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اور القاعدہ جو ہیں وہ بھی دھمکی دے چکے تھے، نپر شرما والے معاملے کے اوپر وہ بھی سٹیٹمنٹس دے چکے تھے. اور اب یہاں کے جو
سی ایم ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم فورن لنکس جو ہیں انہیں ہم تلاش کریں گے، ان دونوں اٹیکرز کا کس ملک کے ساتھ رابطہ تھا، کس ملک کے ساتھ یہ صورتحال تھی، اور یہ کس ملک نے سارے کا سارا یہ معاملہ کروایا۔ اور انڈین گورنمنٹ کا اگر ہم پریویس ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ اس معاملے کے اندر انفارچونیٹ ایونٹ ہے، لیکن پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، پاکستان کی ریلیٹڈ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کا نام اس میں لائیں گے، اور پھر اس چیز کو وہ ملائن کر سکتے ہیں۔ اور obviously پاکستان is ready to get rid of FATF but still ابھی ٹائم ہے ہمارا FATF کی لسٹ سے نکلنے کا، اس میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی سیکنڈلی یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ اوور آل انڈین مسلمز کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گا، اور وہاں پر جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے، اور جو ریونج کے طور پہ مسلمز ہیں انہیں وکٹمائز کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے لیول پر وکٹمائزیشن نہ ہو، باقی چیزوں کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بس اسٹیٹ اگر اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں انہیں پرامن احتجاج کا حق دے، اور لوگوں کے جو قانون ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے، تو بہت سے ایسے واقعات کی نوبت ہی نہ آئے، اور ایسے معاملات جو ہیں جو کہ ویسے کنڈیم ہونے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کی جو روٹ کاز ہے اسے بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔